ذکر میرے لب پر ہر صبح و شام تیرا، میں کیا ہوں ساری خلقت لیتی ہے نام تیرا، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ابتداءً فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتے ہیں کہ نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور، دو جہاں کے تاجور، سلطان بحر و بر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان روح پرور ہے۔ بے شک جبریل علیہ السلام نے مجھے بشارت دی ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر رحمت بھیجتا ہے، اور جو آپ پر سلام پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر سلامتی بھیجتا ہے۔ بیکار گفتگو سے میری جان چھوٹ جائے، ہر وقت کاش لب پہ درود و سلام ہو، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ لے کر حاضر خدمت ہیں جس کا نام ہے لبیک میں حاضر ہوں۔ لبیک عربی میں، اردو میں حاضر ہوں، اور سلسلہ ہے نگران شورا ابو حامد حاجی محمد عمران اتاری دامت برکاتہم العالیہ کا۔ الحمدللہ عز و جل ہمارے جو نگران شورا ہیں، نگاہ مرشد کے صدقے، مرشد کریم کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مقام و رتبہ عطا فرمایا ہے کہ لوگ آپ کی زبان سے خوف خدا عز و جل، عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، فیضان صحابہ و اہل بیت، مرشدی اتار اور آپ کی ذاتی زندگی کے بارے میں، آپ کے تجربات کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں۔ آج ہم پیارا سا ٹاپک لے کر آئے ہیں۔ ٹاپک کیا ہے جی سرفراز باپو، کیا کہتے ہیں ہم؟ باپو آج جو آپ نے توجہ دلائی کہ پیارا سا ٹاپک ہے، ٹاپک تو پیارا ہے، وہ اس انداز سے کہ ٹاپک آج ہمارا موضوع جو ہے وہ ہے پریشانیاں۔ لیکن اب باپو نے کہا کہ وہ پیارا سا ہے تو پیارا اس کو یوں کر لیں گے کہ انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کی پریشانیاں نگران شورا سے پوچھ کر دور کرنے کی سعی کریں گے، کوشش کریں گے جو آپ کو لاحق ہوں پریشانیاں، جس سے آپ سفر کر رہے ہوں، فیل کر رہے ہوں، تو یہ ہمارا موضوع ہے پریشانیاں۔ اس کے بارے میں مزید تفصیل جو ہے انشاءاللہ مبلغ دعوت اسلامی بتائیں گے۔ جی محروز بھائی۔ جی باپو، اصل میں پریشانیاں ایک ایسا ٹاپک ہے، اور ہمارے اس سلسلے میں لبیک میں ویسے تو بہت کثیر الجہت سوالات کیے جاتے ہیں، اور ملٹی ڈائمینشنل، جی ہاں، کمی پوری فرما دیں سلمان بھائی کی، تو وہ سوالات نگران شورا کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اور نگران شورا اپنے مخصوص انداز پر اس کے جوابات دیتے ہیں، تجربات، مشاہدات اور اپنی جو علمی کیفیات ہیں وہ ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں، آپ بھی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور اس سلسلے میں ایک باقاعدہ ٹاپک بھی رکھا جاتا ہے جس پہ ہم ابتداءً جو ہے گفتگو کرتے ہیں۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، موضوع ہے، جس پہ ہم ابتداءً نگران شورا کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور رہنمائی چاہیں گے، وہ ہے پریشانیاں۔ اور یہ ایسا ٹاپک ہے باپو کہ شاید ہی کوئی شخص ہو جو بولے کہ اس سے میرا واسطہ نہیں پڑا، اور غریب ہو، امیر ہو، ہر طبقہ کیسا ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ پریشانیوں کی نوعیت مختلف ہوتی ہے، اور مختلف افراد جو ہوتے ہیں وہ مختلف پریشانیوں میں مبتلا ہوتے رہتے ہیں۔ جو زندگی ہے یہ خوشی اور غم ہی کا نام ہے، اسی کا حسین امتزاج ہے۔ کبھی انسان کی زندگی میں پریشانیاں ہوتی ہیں، کبھی فراخی ہوتی ہے، کبھی تنگیاں ہوتی ہیں، اور باپو یہ پریشانیاں جو ہیں انفرادی بھی ہوتی ہیں، اجتماعی بھی ہوتی ہیں، جسمانی بھی ہوتی ہیں، روحانی بھی ہوتی ہیں، اور ظاہری اعتبار سے بھی پریشانیاں ہوتی ہیں۔ اور بسا اوقات ایسا فیل ہوتا ہے کہ سامنے والا شخص بڑا خوش باش ہے، بڑا خوشحال ہے، اور ہر طرح سے مطمئن اور فارغ البال ہے، لیکن وہ شخص اندرونی طور پر کسی پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے، کسی آزمائش میں مبتلا ہوتا ہے۔ مجھے ایک نگران شورا کا ہی مدنی پھول یاد آ رہا ہے
کہ عموماً آپ نے دیکھا ہوگا، مشاہدے میں بات آئی ہوگی کہ جو غریب لوگ ہوتے ہیں نا، جو غریب ہے، مکان اپنا نہیں ہے، دکان اپنی نہیں ہے، کاروبار اپنا نہیں ہے، اب گاڑی بھی نہیں ہے، تو وہ جب اپر لیول کو دیکھتے ہیں جس کے پاس یہ تمام تر سہولیات ہیں، ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے غریبوں کو کہ یار ان کو کوئی پریشانی نہیں ہے. تو نگران شورا فرماتے ہیں کہ کبھی وہ اجتماع ذکر و نعت یا کبھی بڑی جو مالی طور پہ مستحکم ہیں، پارٹیاں جس کو کہا جاتا ہے، کبھی ان کے گھر میں جانا ہو اور اجتماع ذکر و نعت کا سلسلہ ہو. ہمارا جانا تو نیکی کی دعوت کے لیے نا، اور وہ کرواتا ہے عموماً اس لیے کہ یار جو پریشانی آئی ہوئی ہے اس سے چھٹکارا ملے. یعنی وہ پارٹی بھی مطلب جو پریشانی ہے وہ پھر اس کے بعد جو ہے کیا ہوتا ہے کہ وہ جب اجتماع ذکر و نعت وغیرہ ختم ہو جاتا ہے، لوگ ملاقات کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں، پھر نگران شورا فرماتے ہیں کہ پھر وہ کہتا ہے آپ کے نا 5 منٹ چاہیے. تو بول رہے ہیں وہ جو 5 منٹ اکیلے میں لے کر جاتا ہے اور پھر جو بتاتا ہے کہ یوں ہے یوں ہے یوں ہے، تو پھر نگران شورا نے ارشاد فرمایا کہ ہمیں یوں لگتا تھا یار، نگران شورا کا اپنا تجربہ ہے، لوگوں کو یوں لگتا ہے یار یہ پریشانی سے خالی ہے، لیکن جب وہ بتانے بیٹھتا ہے نا، تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ یار سب سے بڑا پریشان یہی ہے. تو پریشانی ہر کسی کے ساتھ ہے، ہر کسی کے ساتھ ہے. اب لوگ پریشانی میں جو ہے پریشان ہو جائیں، یہ بس اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ اچھا ذہن اور اچھی تربیت تو پریشان کرنے نہیں آتی، بلکہ پریشانی جو ہے وہ تجربہ دے کے چلی جاتی ہے، سکھا کر جاتی ہے. جی بالکل، پریشانی تجربہ بھی دیکھی جاتی ہے. آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں. اور پریشانیوں سے نمٹنا، پریشانیوں سے نبر آزما ہونا اور پریشانیوں کا حل کی طرف جانا، پریشانی کو پریشانی بنا لینا، یہ دعوت اسلامی کا جو مدنی ماحول ہمیں بہت اس حوالے سے تربیت کرتا ہے کہ آپ کے اوپر مشکل، پریشانی، یہ وقت گزر جائے گا. ایسی پیاری پیاری باتیں مطلب جو مدنی ماحول میں ہمیں سیکھنے کو ملتی ہیں کہ پریشانیاں رفع ہو جاتی ہیں، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں. پریشانیاں دور کرنے کی انشاءاللہ عز و جل ہم نگران شورا سے سوالات بھی کریں گے. اور یہاں یہ بھی اپنا ذہن بنا لیجئے کہ ہم بڑے مطلب جو ہے جیسے کہ طبقے والے کو دیکھ کر ہم جو ہے وہ اس پر اپنی پریشانیوں کو اور زیادہ محسوس کر رہے ہیں. تو یہ اور زیادہ جو آپ محسوس کر رہے ہیں، ہم محسوس کر رہے ہیں، یہ ایک اور پریشانی کا اپنے اوپر اضافہ کر رہے ہیں. پہلے آلریڈی پریشانیاں تھیں، مشکلات تھیں، تکلیف، دکھ اور بیماریاں تھیں، ٹھیک ہے. اب اس کے بعد میرے یا فلاں کے دیکھو، فلاں کے ساتھ فلاں کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی جو ہے نا کہتے ہیں باپو کہ پریشانی میں پریشان ہونا، تنگی میں تنگی کا شکار ہونا، یہ تنگی کو یا پریشانی کو دگنا کر دیتا ہے. تو جب پریشانی آئے تو خندہ پیشانی سے اور ہمت اور حوصلے کے ساتھ اس کا سامنا کرنا چاہیے. اور آج کا سلسلہ جیسے کہ ہم نے بتایا اس کا موضوع پریشانیاں ہے، تو اب یہ نہیں ہوگا کہ آپ اپنی پریشانیاں بتاتے جائیں اور ہم بھی آپ کے ساتھ مل کے رونا مچانا شروع کر دیں، یہ نہیں ہوگا، بلکہ انشاءاللہ وہ پریشانیاں کیسے ختم کرنی ہے، ان سے کیسے نمٹنا ہے، ان کا سامنا کیسے کرنا ہے، اور ان کے حل کے لیے دنیاوی اور روحانی طور پہ ہم کیا علاج کر سکتے ہیں ان کا، اور ان سے کیسے نبرد آزما ہو سکتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل اس پہ رہنمائی لیں گے. مجھے بھی ایک بات یاد آ گئی، یہ بات کس نے کہی، کیسے کہی، کہ ایک بادشاہ تھا، وہ پریشان ہوا، خوش ہوا، تو اس کے ساتھ ایک وزیر تھا. یہ کیفیت تو ہر کسی کی رہتی ہے، بادشاہ بھی دیکھے پریشان ہے. تو اس نے وزیر سے کہا، وزیر صاحب کوئی ایسی بات لکھ کر دو، کوئی ایسی بات بتاؤ کہ جب میں خوشی میں ہوں تو غمگین ہو جاؤں، اور جب پریشانی میں ہوں، غمگین میں ہوں تو میں خوش ہو جاؤں. وزیر بڑا دانا تھا. وزیر نے ایک پرچی پر یہ بات لکھ کر دی. اب وہ بات کیا تھی میں بتاتا ہوں آپ کو بھی. وزیر نے ایک بات جو ہے لکھ کر دے دی. اب بادشاہ جب خوش ہوتا تو اس کو پڑھتا تو غمگین ہو جاتا، اور جب غم میں ہوتا تو اس بات کی طرف توجہ کرتا، اس کو پڑھتا تو خوش ہو جاتا. وہ بات کیا تھی؟ وہ بات یہ تھی کہ بادشاہ یہ وقت گزر جائے گا. وقت میں اللہ تعالیٰ نے خاص بات رکھی ہے کہ اچھا ہو تو رکے گا نہیں، گزر جائے گا. برا ہے رکے گا نہیں، تب بھی گزر جائے گا. جس گھر میں میت ہو جاتی ہے اس گھر میں کچھ دنوں کے بعد شادی کا بھی ایک سما بنتا ہی ہے نا، خوشی کا بھی ایک سما بنتا ہی ہے نا. تو وقت جو ہے وہ کہتا ہے نا کہ وقت پہ پتہ چلے گا، وقت کسی کا نہیں ہوتا. تو یہ وقت جو ہے دیکھیں سلسلے کا وقت ہے، سلسلے کا وقت بھی گزر رہا ہے اور یہ وقت بھی جو ہے گزر ہی جائے گا. اور ایک پریشانی جو انتہائی کامن ہے، اتنی کامن، اتنی عام ہے، وہ یہ کہ وہ امیر باپو اس وقت مجھے پریشانی پتہ ہے کیا ہے اس وقت؟ نگران شورا نہیں آ رہے. یہ پریشانی ختم ہوگی وقت کے ساتھ.
ایک وقت ہے اس پہ انشاءاللہ نگران شور آئیں گے تو یہ پریشانی ختم ہو جائے گی. آپ اپنی بات کنٹینیو کرو. جی میں حدیث پاک بیان کر رہا تھا اور انشاءاللہ سبحان اللہ ہو گئی ہے بھائی ہماری پریشانی ختم ہو گئی. ایک دور ہو گئی. اللہ وبرکاتہ. تو ایک پریشانی آج ہمارا موضوع ہے پریشانی. اور ابھی ہم یہ ذکر کر رہے تھے کہ ہم جو بیٹھے ہوئے ہیں یہاں ایک پریشانی یہ ہے کہ نگران شورا بھی تشریف نہیں لائے تو ہمیں تشویش ہے, پریشانی ہے, اور یہ پریشانی ختم ہونی ہے آپ کے آنے کے ساتھ. اب اس کی کہاں سے آپ ابتدا کریں گے, کیسے کریں گے؟ آپ تو پریشانی میں نہیں تھے کسی. آپ ارشاد فرمائیے. اب نگران شورا تیار ہی کی طرف آ رہے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک میں بات عرض کروں گا کہ جو آپ کے آنے کا انداز ہے نا حاجی صاحب, آپ کے جو آنے کا انداز ہے, جیسے چہرہ ماشاءاللہ کھلا کھلا اور داڑھی مبارک چمک رہی, کتنا نگران شورا پہ ہی رکھیے گا, نگران شورا پہ رکھیں معذرت کے ساتھ, لیکن اچھا لگ رہا ہے بہت ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کا ایک انداز ہے آنے کا, چادر وغیرہ صحیح کرنے کا, بیٹھنے کا, اتنا پیارا چہرہ ہوتا ہے ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو نظر بس سے محفوظ رکھے. مرشد کا آپ نے بہت خاص فیض اٹھایا, یہ سب کچھ ہمیں پتہ ہے کہ نظر عطار ہے, نظر مرشد ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت بہت شاد و آباد رکھے. میں لگتا ہے میری بہت بڑی پریشانی دور ہوئی ہے. السلام علیکم. ارے لگتا ہے بہت بڑی پریشانی دور ہوئی ہے باپو کی, رہا نہیں جا رہا. مجھے بہت اچھا لگا ایسا آپ آئے, کیفیت بن گئی تو میں نے عرض کر دیا. قرار آ گیا یا بے قراری کو میری. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. لبیک. عرض کیا کہ ہماری پریشانی تو آپ نے ایک لحاظ سے دور کر دی, آپ تشریف بھی لیا اور ماشاءاللہ آپ کا تو آنے کا انداز باپو بتا بھی رہے ہیں. اور آپ آج کا ٹاپک جو ہے پریشانی ہے, تو کہاں سے آغاز کیا کریں گے؟ پریشانی باپو؟ ایک پریشانی تو یہ ہوتی ہے آپ کے آپ پیچھے. پریشانی کیا ہے؟ پریشانی یہ بھی ایک ہے, آپ تینوں یہ بھی کا ہے. حال بڑا عجیب و غریب ہے. کیا پریشانی کیا ہے؟ ہمارا موضوع پریشانی ہے کہ ہم مطلب جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں پریشانیوں کی مختلف ایسا وہ محسوس ہو جیسے کہ ہم اس موضوع میں ڈھلنے کی کوشش کر رہے ہیں شاید. اچھا یوں باڈی لینگویج کے ساتھ کہ آپ پریشان ہیں. اگر کسی کی پریشانی دور کرنے کے لیے یہ سلسلہ کیا جا رہا ہے کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کی پریشانیاں دور کی جائیں, تو کم از کم جو پریشانی دور کرنے کے لیے یہاں بیٹھے ہو نا, ان کو خود پریشانیوں والا چہرہ نہیں بنانا چاہیے. کیا بات ہے, کیا ایک پریشانی یہ ہوتی ہے, ایک تنگی ہوتی ہے, اسلامی بھائی ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں نگران شورا سے رابطہ کرنا ہے, ہمیں تو نگران شورا سے بات کرنی ہے, تو رابطہ نہیں ہو پاتا, بات نہیں ہو پاتی, تو اس کا کیا حل ہے, یہ پریشانی کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ اصل میں یہ پریشانی بعضوں کے لیے ہے, ہر ایک کے لیے پریشانی نہیں ہوتی. مجھے ایسے کئی کالیں آئی ہیں اور مصروفیت میں بھی کالیں آئی ہیں, اور کال دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے کہ یار اس کو اٹھا لینا چاہیے نا, بیچارہ کو پریشان ہے. اٹھائی تو سامنے سے عمران بول رہے ہو؟ جی میں عمران بول رہا ہوں. تو میں فلاں علاقے سے یا فلاں شہر سے فلاں بول رہا ہوں. جی کیا حال ہے؟ خوب نہیں, بس وہ آپ سے بات کریں. بس تو وہ اس کی محبت ہے, اس کی محبت کا یہاں انکار نہیں ہے بات. ٹھیک. تو ہر ایک پریشان نہیں ہوتا فون کرنے والا. اچھا یہ ایک سے زیادہ مثالیں میرے پاس موجود ہیں. تو ہر ایک پریشان نہیں ہوتا فون کرنے والا, البتہ جو پریشان ہوتے ہیں تجربہ یہ ہے وہ ڈھونڈ لیتے ہیں. پہنچ جاتا. کیا بات, یہ مطلب میرے تجربے کی بات میں عرض کر رہا ہوں کہ جس کو یہ جو یہ کہتا ہو نا کہ ملتا نہیں ہے, تو اس کے لیے ملتا نہیں ہے, کیونکہ اس نے وہ کوشش نہیں کرنی جس کے ذریعے بندہ مل جائے. ٹھیک. اور جس نے یہ ہے نا کہ وہ مل جاتا ہے تو وہ مل جاتا ہے. امیر سنت کا بھی یہی معاملہ ہے. جی ملاقات نہیں ہوتی, ہماری ملاقات نہیں ہوتی, لیکن جس نے پہنچنا ہے وہ پہنچتا بھی ہے. سبحان اللہ. اس کی ملاقات بھی ہوتی ہے, وہ اپنی بات کہہ بھی جاتا ہے, اور ہر ایک تک پہنچنے اور اپروچ کرنے کا کوئی نہ کوئی وے ہوتا ہے. ٹھیک. تو یہ بس یہ دیکھ لیا جائے کہ بعض اوقات آپ کسی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں, جیسے کہ لوگ عموماً, اب ہمارے کراچی کی مثال لے لیجئے, جی. کسی نے ٹاور تک جانا ہے. صحیح. ٹھیک ہے. اب اس نے اگر
جلدی اور بآسانی پہنچنا ہے کسی حد تک جی تو صبح 9 بجے سے پہلے چلا جائے یا رات کو 9 بجے کے بعد چلا جائے. ٹھیک, کیونکہ رش وہاں زیادہ ہوتا ہے. اب وہ بولے کہ میں دوپہر 11 بجے نکلوں اور میں آسانی کے ساتھ ٹاور پہنچ جاؤں, نہیں پہنچ سکے گا کیونکہ وہ رش ٹائم ہے. صحیح. تو شارٹ کٹ کا ذہن ہے نا. اب یہ مطلب یعنی کہ یہ بھی ایک پریشانی ہوتی ہے نا کہ لانگ کٹ ادھر ادھر, اب یہ کیا کیا جائے, یہ بھی ایک پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں لوگ کہ شارٹ کٹ ڈھونڈنے کی بہت خواہش ملتے ہیں. مطلب بعض اوقات یہ ہوتا ہے جیسے کہ جب شورا نہیں تھی نا تو ایک دعوت اسلامی میں ایک شعبہ تھا, اتنے شعبے نہیں ہوا کرتے تھے, وہ شعبہ تھا رابطہ کمیٹی. میں اس وقت کمیٹی کا نام دیا جاتا تھا, آج مجالس کا نام ہے نا. جیسے پہلے اجلاس ہوتا تھا, مدنی مشورہ نہیں ہوتا تھا, اصطلاحیں کچھ تبدیل, اصطلاحات تبدیل ہوئی ہیں. تو میں اس میں شامل تھا. اب امیل سنت اور پھر آپ کے ساتھ اس وقت بھی سیکیورٹی تھی اور بہت سارے معاملات تھے, تو یوں ڈے ٹو ڈے کی چیزیں تو نہیں پتہ چلتی تھیں. جب امیل سنت کہیں نہ کہیں تشریف لے جایا کرتے تھے ان دنوں میں, سیکیورٹی کا عالم یہ نہیں تھا جو آج ہے. تو اب میں نے امیل سنت کو ڈھونڈنا ہوتا, موبائل تو ہوتے نہیں تھے امیل کہ کسی سے فون. اب میں کہہ سکتے ہیں امیل سنت نے خود بھی چندنا تھا, وہ فرمایا تھا کہ تم پہنچ جاتے ہو میں جہاں بھی ہوں. تو اب میں کیسے پہنچتا تھا, تو مجھے چونکہ جس شخصیت کو ڈھونڈنا ہے میں اس تک پہنچنے کے راستے ڈھونڈ لیتا تھا, اور مجھے اس تک پہنچنا ہے. میں ان سے ڈائریکٹ رابطہ نہیں کر پاتا تھا, لیکن ان تک رابطہ کرنے کے لیے کن سے رابطہ کیا جا سکتا ہے یہ ہے. تو میرے سنت بھی کئی مرتبہ مدنی چینل پر فرما چکے ہیں کہ اس طرح کی چیزیں تو کوئی ایسے کئی رابطے مل جاتے ہیں جس سے بات کر لی جائے تو مجھ تک آپ کی بات پہنچ جاتی ہے. تو مجھ سے ملنا یا مجھ تک بات پہنچانا میں نہیں کہتا کہ بہت آسان ہے, اور میں اس کو اتنا آسان کر بھی نہیں سکتا جو ایک سسٹم اور ایک طریقہ کار بنا ہوا ہے. لیکن جو پہنچنا چاہتے ہیں, میسج کرنا چاہتے ہیں, بات بھجوانا چاہتے ہیں, میرا ای میل ایڈریس بالکل عام ہے. 3 ای میل ایڈریس ہیں, عمران9226 شورا@دعوت اسلامی, اور آپ کا خادم. بھئی اگر ای میل ایڈریس, یہ تینوں ای میل ایڈریس ہیں. یہ نہیں پتہ ہے, مطلب دیکھیں جن کو آخر کچھ بھی میرے پاس ای میلز آ رہی ہے نا, ٹھیک, میسیجز آ رہے ہیں نا, مکتوب آ رہے ہیں نا, ملنے جلنے والے بھی مل رہے ہیں نا, ایسا تو ہے نہیں. آخر آپ تک آنے میں کبھی تاخیر ہوتی ہے تو پیچھے کچھ تو ٹریفک جام ہوتا ہوگا نا. اچھا کچھ ذریعہ ہم نے دیا تھا. اور اچھا یہ بات ہے جیسے کہ آپ نے ابھی ارشاد فرمائی کہ وہ وقت تھا میں ڈھونڈتا ڈھونڈتا امیر علیہ سنت تک پہنچ جاتا تھا. امیر علیہ سنت کے ساتھ کچھ خاص اسلام میں ہوتے تھے جو رہتے تھے. ایک وقت وہ تھا کہ جب آپ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کو ڈھونڈنا پڑتا تھا, اور یہ کوئی ذریعہ ہوتا تھا آپ کے پاس کہ اس ذریعے کے مطابق جو ہے ذریعے سے آپ جو ہے امیر علیہ سنت تک پہنچتے تھے. وہ وقت تھا کہ آپ بھی لائن میں ہیں اور امیر علیہ سنت سے ملنا ہے, اور آج یہ وقت ہے کہ میں لائن میں ہوں, کہ آپ ذریعہ ہیں, آپ ذریعہ ہیں. نہیں, ذریعہ ہونا نہ ہونا اپنی جگہ پر ہے, لیکن مرید کیسا ہی ہو, مرید ہوتا اس کے پیر کی لائن میں ہی ہے. سبحان اللہ. جو اور اللہ مجھے اس لائن سے کبھی نکلنا, آمین, مجھے اس لائن سے نکلنا نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ لائن میں کبھی نمبر آپ کا کہاں ہوگا, کبھی نمبر کہاں ہوگا. سبحان اللہ. لینا اسی لائن میں ہے, کیونکہ انشاءاللہ اسی لائن میں رہتے رہتے جنت جانا ہے وایا مدینہ. مجھے ایک بات یاد آ گئی, جب مدنی چینل نہیں تھا تو نگران شورا کا ہی ایک مدنی پھول امیر علیہ سنت دامت برکاتہم مدنی مذاکرہ فرما رہے تھے, تو بولے اگر کچھ ایسی بات چیت ہوگی. اب یہ ہے کہ میں بہت عاجزی کے ساتھ جو امیر سنت کے الفاظ سے اور نگران شورا کا جو عشق تھا, بولے اگر کوئی ایسی بات ہوئی نا تو میں کان پکڑ کے جو سائڈ کر دوں گا. ایسی کچھ شاید آپ کو یاد ہو تو نگران شورا نے اس وقت ارشاد فرمایا کہ باپا کان نہیں چھوڑیے گا. تو نگران شورا کا اپنا انداز ہے, امیر سنت کا اپنا انداز ہے. اللہ تعالیٰ یہ محبت ہے سلامت رکھے, ہمیں بھی ان محبتوں میں سے صدقہ عطا فرمائے. اصل میں یہ بات آدمی ہر ایک سے نہیں کرتا. جی, اعتماد کا مظہر ہے. کل امیر سنت رات کو ہم کچھ 20-22 اسلامی بھائی تھے ذمہ داران, جن کے ساتھ رات دیر تک مدنی مشورہ ہمارا چلتا رہا. امیر سنت بھی کرم فرما تھے. اب امیر سنت یہاں جلوہ فرمائے, میں یہاں ہوں, اسلامی بھائی سب بیٹھے ہوئے ہیں. پھر امیر سنت سب کو ایک ایک کر کے
تحفہ دے رہے تھے, میں ساتھ بیٹھا تھا, میری تمنا تھی کہ مجھے تحفہ نہ دیں, اچھا, اور یہی ہوا. آپ نے سب کو بانٹا لیکن مجھے نہ دیا. آپ کے لیے کوئی بڑا ہو گیا؟ تمنائیں بھی یہ انوکھی نہیں ہوتی ہوتا, ہیں. اچھا, یہ نہیں ہوتا. اصل میں یہ تمنا کیوں ہوتی ہے ہوں. کہ جو بالکل گھر کے اندر کا آدمی ہو ہاں نا, ہاں, اس کو نہیں کہا جاتا آؤ آپ بھی کھا لو سبحان اللہ. یا آپ بھی لے لو. تو وہ مطلب یہ اتنا ایک آدمی کلوز اور اپنائیت والے ماحول میں چلا جائے کیا بات ہے, کہ وہ تیرا میرا والا حساب ختم ہو جائے نا, پھر لطف کچھ اور ہوتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آپ کا پسندیدہ ٹاپک تو چل ہی رہا ہے طریقت والا, مگر آپ تو لوگوں کی پریشانی دور کرنے کے لیے بیٹھے ہیں, آپ خود ہی آپ سمجھتے ہیں مجھے کے پریشان ہے. ہم نے تجربات اور آپشن دیا آپ تھا کے اور ڈھونڈ لیے آپ کو, ظاہر سی بات ہے ڈھونڈ کے لیے ایک آپشن ہے. آپ موجود ہیں, کالز آ رہی ہیں, واٹس ایپ وغیرہ پیغامات آ رہے ہیں ناظرین کے, تو بڑھتے ہیں ناظرین کی طرف اور دیکھتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین نگران شورا سے اس وقت کیا پوچھ رہے ہیں. جی, میں احمد نور رضوی اختاری عرض کر رہا ہوں. الحمدللہ نگران شورا واقعی ہی نگران شورا ہے, اللہ ان کو سلامت رکھے. اور الحمدللہ ہمارے امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ اللہ کے بہت بڑے اچھے ولی ہیں. یہ انہی کی کرامت ہے کہ الحمدللہ آج نگران شورا ہمارے سامنے ہے. نگران شورا کی ہر بات دل پر چوٹ کرتی ہے, اور الحمدللہ نگران شورا کا ہر سلسلہ میں دیکھتا ہوں. الحمدللہ نگران شورا کی ایک بات الحمدللہ جب میں نے سنی کہ میرے رب کا کلام جب سلسلہ دیکھ رہا تھا تو میں نے دیکھا اس میں نگران شورا نے ایک بات فرمائی تھی کہ آپ اللہ کا کلام ہے, اسے سینے سے لگائیے, چوم لیجیے, گھر سے نکلتے وقت اسے اپنے سینے سے لگا کر چوم کر نکلیں. الحمدللہ جب سے نگران شورا نے یہ ارشاد فرمایا ہے, الحمدللہ یہ معمول بن گیا ہے کہ الحمدللہ جب بھی گھر سے نکلتا ہوں تو نگران شورا کی اس بات پر عمل کرتے ہوئے کلام پاک کو سینے سے لگا کر سر پہ لے کر بوسہ دے کر اور اس کی زیارت کر کے گھر سے نکلتا ہوں. الحمدللہ اس کے فوائد بھی نظر آئے. نگران شورا کی بارگاہ میں سے دعا کریں اللہ تعالی ہمیں کلام پاک پڑھنے والا بھی بنا دے, صحیح مخارج کے ساتھ درست طریقے سے پڑھنے والا بنا دے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے نگران شورا امیر اہل سنت اور اراکین شورا کو سلامت رکھے اور نظر بد سے بچائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ مزید اللہ کال وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد خان تاریخ کی شربیش سے بول رہا ہوں. عمران انکل, آپ بچپن میں شرارتیں کرتے تھے یا نہیں؟ اب پہلا جو تھا وہ جو آپ کی زبان میں اللہ تعالیٰ نے تاثیر رکھی ہے, اور جیسے آپ سننے والے کی اپنی کیفیت کا بھی انحصار ہے. اگر بارش برستی ہے, ہر زمین اپنے اندر پانی جذب نہیں کرتی. ٹھیک ہے, یہ سننے والے کے قلبوں کی کیفیت پر بھی منحصر ہوتا ہے. نعت خوان بڑی خوبصورت انداز سے اور بڑے پیارے انداز سے بڑے پیاری آواز میں نعت پڑھتا ہے, ہر کوئی نہیں روتا. ٹھیک, یہ بھی تو بعض اوقات سننے والوں کی کیفیت اور سننے والوں کا انداز یہ بھی اثر قبول کرنے میں بہت بڑا ایک ذریعہ ہے. ماشاءاللہ ان کی اپنی کوالٹی ہے, سنی تو کئیوں نے ہوگی, لیکن ہر ایک اس پر عامل ہو گیا ہو یہ ضروری نہیں ہے. خود بولنے والا عامل بن چکا ہو یہ بھی ضروری نہیں ہوتا. جب میں ان کی کال سن رہا تھا تو بس مجھے ایک احساس ہو رہا تھا, اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا ایمان سلامت رکھے کہ قیامت کے روز ایک شخص کو عذاب دیا جا رہا ہوگا. جنتی اسے دیکھ کر کہیں گے کہ تو جہنم میں, ہم تو تیری باتیں سن کر جنت میں آ گئے. وہ واز کہتا تھا, بیان کرتا تھا, ہم تو تیرا بیان سن کر تیرا واز سن کر جنت میں آئے. وہ کہے گا کہ میں تمہیں جو کہتا تھا نا خود نہیں کرتا تھا.
ایک ایسا معاملہ ہے کہ آپ کی باتیں سن کر، آپ کا بیان سن کر کوئی کہاں کے کہاں نکل جائے، اور بیان کرنے والا ایسا نہ کہ قیامت کے روز پھنس جائے۔ اللہ خیر کرے آمین۔ اور مرشد کے اگر صدقے خیر کہیں فرمائے۔ آپ نے جو مدنی پھول دیا ماشاء اللہ بہت شاندار، بہت ہی عالی شان مدنی پھول، جیسے آپ نے قصہ بھی سنایا بہت پیارا، ایسا نہ ہمارے جو دیکھنے والے ناظرین ہیں، اب جیسے کہ میں کسی بات پر عمل نہیں کرتا، اب میں اس کو بولنا چھوڑ دوں اس واقعے سے، کہیں یہ تو نہیں میں لے لوں، ذہن بنا لوں؟ دیکھیں، نیکی کی دعوت دینی چاہیے، ٹھیک ہے، برائی سے منع کرنا چاہیے، اور خود نیک بننے کی کوشش کرنی چاہیے، اور برائی سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، مگر اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دین کا کام فاجر سے بھی لے لیتا ہے، مگر دین میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ اللہ۔ اور پھر اصل بات یہ ہے کہ خاتمہ کیسے ہوا۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلوں سے بدلہ لینے والوں میں مختار ثقفی کا نام سر فہرست ہے، چن چن کر اس نے بدلہ لیا۔ ابن زیاد کو بھی اسی نے قتل کیا، اور عاشقان اہل بیت کی آنکھوں کا تارا بنا تھا، اور لوگ بڑے اس سے محبت کرتے تھے کہ اس نے کام کیا۔ اللہ کی خفیہ تدبیر دیکھیے کہ اسی نے نبوت کا اعلان کر دیا۔ استغفر اللہ۔ تو ہوتا یہی ہے کہ اب خاتمہ کیسے ہوتا ہے بندے کا۔ باپو ہمیں نہیں پتا کہ اس وجہ سے میں بول رہا ہوں، میرا اگلا جملہ مجھے اللہ تعالیٰ کا قرب دیتا ہے کہ اگلا جملہ مجھے اللہ تعالیٰ سے دور کرتا ہے۔ میرے معاملے میں اللہ کی خفیہ تدبیر کیا ہے مجھے نہیں پتا۔ اللہ مجھے محفوظ رکھے، اللہ ہم سب کو محفوظ اللہم رکھے۔ آمین، اللہم آمین۔ تعریفیں کرنے والے ہی جب برائیاں کرنے پر اتر آتے ہیں نا، تو انسان کے پاس سر چھپانے کی جگہ نہیں ہوتی۔ آپ کی تعریف کے لیے ہاتھ اٹھانے والے، ارے واہ کیا آدمی ہے، جو وہی آپ پر تنقیدی ہاتھ اٹھاتے ہیں نا، تو بڑی تکلیف ہوتی ہے انسان کو باپو۔ صحیح۔ تو انسان کو ہونا تو یہی چاہیے، ہمیں اللہ ایسا کرے کہ تعریفوں پر پھولنا نہیں چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہمارا انجام کیا ہے یہ ہم جانتے نہیں ہیں، ہمیں معلوم نہیں ہے۔ بس اللہ کرے کہ ایمان سلامت رہے، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے بچائے، اللہم آمین۔ اور ہمیں اس بات کا احساس عطا فرمائے وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں۔ صحیح۔ تو جو شرعی تقاضے ہیں اللہ تعالیٰ اسے پورا کرنے کی ہمیں توفیق عطا پھر بھی کرے۔ آپ جو مطلب بعض اوقات توجہ دلاتے ہیں، باپو معذرت جی کے ساتھ جی میں معافی چاہتا جی ہوں، نہیں it's okay۔ یہ جو آپ پریشانی کا موضوع لے کر آئے نا، جی یہ میں آپ کو پریشانی کی بات کر رہا ہوں۔ جی جس روز یہ پریشانی دل و دماغ پر لگ گئی نا کہ میرا آخر انجام کیا ہوگا، یہ پریشانی میرا بنے گا کیا، یہ آپ کی دنیا کی کئی اچھی پریشانیوں پریشانی کو ہے۔ کھا جائے گا۔ اصل میں ہم نے چونکہ آخرت کی، قبر کی، محشر کی، نزا کے وقت کی جو پریشانیاں کتاب و حدیثوں میں لکھی ہوئی ہیں کہ یہ آزمائشیں، یہ تکالیف آتی ہیں اور آنے متوقع ہے، جیسے قبر کا دبانا، یعنی یہ ناممکن ہے کہ قبر نیک ہو یا بد ہو، قبر ہر ایک کو دبائے گی، طے ہے یہ، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، فرق ہے۔ تو حدیث پاک میں ہے کہ جسے غم آخرت نصیب ہو جائے نا، اللہ تعالیٰ اسے کئی غموں سے بچا لیتا سبحان ہے، اللہ۔ خلاصہ حدیث۔ سبحان اللہ۔ تو چونکہ ہمیں آخرت کا غم نہیں ہے، آخرت کی پریشانی کا احساس نہیں ہے، لہذا ہم دنیا کے غموں میں، دنیا کی پریشانیوں میں الجھے ہوئے ہیں۔ ہم ایک ایسی دیوار کو کھرچ رہے ہیں، جس سے کھرچتے کھرچتے مٹی نکلنی ہے، اور کچھ نہیں۔ ہم نے ایسی جگہ دل لگا لیا ہے کہ جہاں پر آپ کو ہر 2 قدم کے بعد پریشانی کا ہی منہ دیکھنا ہے۔ وہ مقام جنت ہے
جہاں پریشانی غم و دکھ نہیں ہے. دنیا اور پریشانی یہ دو الگ شے نہیں بن سکتی. آپ دنیا میں جب تک ہیں پریشانی کے ساتھ ہیں. ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے, امیل سنت سے کوئی ایسا موضوع چل رہا تھا, تو کسی نے عرض کی کہ اللہ سلامتی عطا فرمائے. کچھ اس طرح کی کچھ تکالیف کا کوئی کہیں تذکرہ چل رہا تھا, تو سلامتی عطا فرمائے. تو آپ نے بہت پیاری بات فرمائی کہ حقیقت میں سلامتی تو ہے ہی تب جب بندہ ایمان سلامت لے کر قبر میں چلا جائے. اس کے علاوہ تو پریشانی پریشانی ہے. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک سے نکل جائیں تو دوسری کھڑی ہے, تیسری سے نکلے تو چوتھی کھڑی ہے. تو اس کے لیے ہمیشہ انسان اگر مینٹلی طور پر پریپیئر رہے نا, اور پھر اللہ تعالیٰ کی مدد پر نظر رکھے اور ایک وقت کا انتظار کرے. بھائی آپ جب سلسلہ شروع ہوا تو آپ کو تھا کہ عمران کب آئے گا, عمران کب آئے گا, عمران کب آئے گا. ٹھیک ہے, لیکن یہ وقت تو میں نہ آنا ہوتا تو میں اطلاع دیتا تھا کہ میں آج نہیں آؤں گا. لیکن کبھی دیر سویر ہو جاتی ہے, لیکن آپ کو ایک ہو گیا نا کہ یار چلو آ گیا. مگر جب تک نہیں آیا تھا اس وقت تک جب تک آپ تسلی کے ساتھ بیٹھ کر کام نہیں کریں گے تو آپ صرف انتظار ہی کرتے رہیں گے اور پریشانی کا رونا روئیں گے, تو جو بہت سارے کام ہیں وہ بھی رہ جائیں گے. کیا بات. اچھا, یہ تو کچھ تسلی دینے والی میں نے باتیں عرض کی ہیں. باقی کئی مرتبہ مدنی چینل کے ناظرین کو بھی عرض کر چکا ہوں, بہت تجربہ شدہ یہ وظیفہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ بہت مجرب ہے, تجربہ شدہ ہے. کتنی مرتبہ پڑھنا ہے, کب پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں. اللہ تعالیٰ بے شمار دکھوں سے نجات دیتا ہے, مصیبتوں سے نجات دیتا ہے, اور جو سب سے کم مصیبت جسے اللہ نجات دیتا ہے نا وہ پریشانی ہے. سبحان اللہ. اور جیسے کہ ابھی ایک اسلامی بھائی نے کال کر کے کہا کہ قرآن کریم, تو یہ میں اپنے مدنی چینل کے ناظرین و حاضرین, بھلے وہ ہمارے کیمرہ مین ہیں, آپ ہیں, میں سب کو یہ مدنی مشورہ دوں گا. اور یہ بہت تجربہ شدہ ہے کہ آپ پریشان ہیں, آپ دکھی ہیں, کام اٹکے ہوئے ہیں اور سمجھ نہیں آ رہا کہ میرا بنے گا کیا. خواہ بچوں کی ہو, فیملی کی ہو, گھر کی ہو, جس طرح کی پریشانی, کاروبار کی ہو, قرضے کی ہو, کام اٹک گئے ہوں, تو بہت سارے اوراد و وظائف ہیں. شجرہ قادریہ رضویہ عطاریہ میں کام اٹک جائے تو کیا پڑھنا چاہیے, یہ پورے ایک ہیڈنگ لگی ہوئی ہے. لیکن جب وہ قرآن کریم کھولیں گے اور قرآن کریم کو پڑھیں گے, میرا خزانہ عرفان کا اس معاملے میں تجربہ ہے. میرا اپنا تجربہ خزانہ عرفان کا اور تجربہ ہے, مشاہدہ ہے, تجربہ ہے کہ جب آپ پریشانی کے عالم میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتے ہیں, اور قرآن کریم کھول کر آپ پڑھتے ہیں, ترجمہ کنز الایمان, خزانہ الایمان پڑھتے رہیں جہاں سے اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے, درست پڑھیں. ٹھیک ہے, آپ کو خود بخود آپ دیکھیں گے اسے غیبی مدد ہوگی, سبحان اللہ, پریشانیاں دور ہوتی نظر آئیں گی. ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے, میں بیرون ملک تھا, ایک بیٹھے بیٹھا ہے بد نصیب سر پہ بلا اٹھائی کیوں, بیٹھے بیٹھا ایک زبردست پریشانی آ گئی. میں اس کا اظہار نہیں کرنا چاہتا, میری ذات پر نہیں آئی مگر میری ذات سے اس کا تعلق تھا. میں دوسرے ملک میں ہوں, پریشانی جیسی تیسی آئی, ٹینشن جیسا تیسا ہوا, اور میں بیٹھ کر یہ وظیفہ میں نے پڑھنا شروع کر دیا. میں کسی اور کے یہاں مہمان کے طور پر حاضر تھا, میرے ساتھ ایک اسلام بھائی بھی تھے. بیٹھے بیٹھا ایسے کنیکٹیویٹی ہونے لگی کہ معاملہ یوں سمجھیے کہ بس وہ دیر اندر حل ہو گیا. سبحان اللہ. دیکھتے دیکھتے مسئلہ حل ہو گیا. میں مسئلہ بتانا نہیں چاہتا. یہ وظیفہ آپ نے پڑھا. تو میرے ساتھ ایک ہمارے اسلام بھائی حاجی نور محمد, یہ عرب امارات میں ہوتے ہیں, وہ مجھے دیکھ کر کہنے لگے اب یہ پڑھ رہے تھے نا. اچھا, ان کو پتا تھا پریشانی کا. میں نے کہا پڑھتے ہیں آپ ماشاءاللہ. تو میں نے کہا میں یہی پڑھ رہا تھا. وہ میں سمجھ گیا کہ تم ابھی یہ وظیفہ پڑھو گے, کیونکہ اس کو پتا تھا پریشانی تو تھی. ایک مرتبہ وظیفہ دوبارہ دہرا دیں تاکہ مدنی چینل کے ناظرین کو مزید یہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول
ولا قوت ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. الا باللہ العلی. اللہ میں صحیح مخارج پڑھنے کی توفیق دے، انشاءاللہ آپ کو فرق ملے گا. اچھا یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر ہم اپنی پریشانی کسی کو بتاتے ہیں تو دل ایک جو ہے ہلکا سا ہو جاتا ہے، اور یہ کہتے ہیں بھائی بتا دو، ایسا نہ ہو کہ چلے جاؤ گے. دل ہلکا ہو جاتا ہے، بعض اوقات ثواب چلا جاتا ہے. تو دل ہلکا وقتی طور پر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ وہ پریشانی کی جو ایک سوچ ہوتی ہے وہ اٹھ کر آتی ہے. ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں نے عیون الحکایات میں پڑھا تھا. وہ بہت پریشان رہتے تھے، ان کی پریشانیاں بھی جیسی جیسی تھی. ان کا ایک بہت قریبی ساتھی تھا، کہا تم اتنے پریشان ہو بتاؤ تو صحیح. نہیں بتاتے تھے. اچھا مجھے نہیں بتاتے، گھر والوں کو بتا دو، ٹھیک ہے، پریشانی ہلکی ہو جائے گی. کہ گھر والوں کو بتا دوں گا پریشانی ختم ہوگی اور ختم نہیں ہوگی. تو کہا جب ختم نہیں ہوگی تو وہ بھی میرے ساتھ پریشان ہو جائیں گے. کہا ہاں. تو کہا یار میں ہی پریشانی پہ صحیح ہوں. بس اوقات ایسا بھی تو ہوتا ہے نا کہ جیسے پریشانی ہے، اب کسی سے ہم ڈسکس کرتے ہیں تو کوئی حل نکل آتا ہے، سارٹ آؤٹ ہو جاتی ہے. کس طرح کریں اس کا اظہار؟ جیسے میری پریشانی ہے، اب میں آپ کو اپنی پریشانی بتانا بھی نہیں چاہ رہا، میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کے تجربے سے بھی فائدہ ہو جائے. دیکھیں بعض اوقات پریشانی بتانے سے، جیسے کسی سے دعا کروانی ہے، جی اب بار بار ہم کوشش کرتے ہیں امیل سنت کا بھی ذکر ہو. جی اب مجھے کوئی امیل سنت سے دعا کروانی ہے، ٹھیک. اب مجھے پتا ہے کہ میں اگر اپنی پریشانیاں کھل کر بتاؤں گا جی امیر سنت نے بھی پریشان ہونا ہے. ٹھیک صحیح کہ یار عمران کو یہ پریشانی لگ گئی، اور مجھے میرا زبردست اس نے اعتقاد ہے کہ ان کے ہاتھ اٹھتے ہی میرے مسائل حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. بالکل صحیح. اور یہ حسن زن بھی ہے، حسن اعتقاد بھی ہے، تجربہ بھی ہے، مشاہدہ بھی ہے. ٹھیک. سبحان. اور میں بس اوقات کہتا بھی ہوں کہ بے فکر ہو میں نے باپا سے ہاتھ اٹھوا دیے. واہ. تو اگلے کو بھی تسلی ہو جاتی ہے، اور میں کہتا بھی ہوں کہ ہاتھ اٹھا دیجیے گا. سبحان اللہ. تو میرا اس نے جانے کہ ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ خالی نہیں لوٹائے گا. سبحان اللہ. سبحان. لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ میں امیل سنت کو اپنی پریشانی نہ بتاؤں. میں صرف اتنا عرض کرتا ہوں دعا کر اللہ تعالیٰ مسئلہ حل کر دے. اچھا ان کو بھی پتہ ہے، اندازہ ہے مجھے ٹھیک کہ بس یہ اس کے لیے اتنا بولنا کافی ہے، یہ بار بار کب بولتا ہے. تو اب میں نے ان کو کہا کہ آپ میرے لیے دعا کر دو، یا آپ دعا کر دو میرے لیے کر دو، آپ دعا کر دو. دعا کر دیں اللہ تعالیٰ، ہم میں بھی نہیں زیادہ تر بات کر دیں، اب دعا کری دو اللہ تعالیٰ آسانی فرما دے، اللہ تعالیٰ خیر کر دے، ہاتھ اٹھا دے اللہ تعالیٰ خیر کر دے. سبحان اللہ. تو یہ ان کی طبیعتیں پوچھتے بھی نہیں ہیں، کیونکہ ان کا نہ پوچھنا اس وجہ سے بھی ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی سی بات ہو جی بتانا نہ بتانے میں بھی آدمی حجاب ہے، حیا ہوتی ہے. بعض اوقات ایسی بات ہوتی ہے کہ جو مطلب ایک مرید پیر تک اظہار نہ کر سکے ہوتی نا. تو وہ ایک تو اب اللہ جانتا ہے کہ میری کیا پریشانی ہے، اور انہوں نے عرض کر دی اللہ کی بارگاہ میں، یا اللہ یہ پریشانی دور کر دے، اللہ اس کی پریشانی دور کر دے. اور اللہ جانتا ہے کہ میری پریشانی کیا ہے. سبحان اللہ. تو جب ان کو پریشان کیے بغیر دعا لی جا سکتی ہے اور میری پریشانی دور ہو سکتی ہے، تو جس سے دعا کرانی میں اس کو پریشان کر کے دعا کرواؤں، یہ یار عقل مندی کا بھی تقاضا ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. سبحان اللہ. اور جس نے میری پریشانی دور کرنی ہے میں اس کو پریشان کیوں کروں. سبحان اللہ. مدینہ مدینہ. تو یہ آپ نے دو تین انداز بتایا پریشانی ہینڈل کرنے کا، جو آپ کا طریقہ کار ہے وہ جب پریشانی آتی ہے فرسٹ اٹیمپٹ میں آپ کس طرح ہینڈل کرتے ہیں؟ جیسی کال جو آئی تھی ہماری پہلے وہ شرارتوں والی مدنی منی کی کال جیسی پریشانی جی ایسا. اور ہر وقت آدمی اپنے پورے کے پورے حواس میں اور پوری وہ یادداشت میں رہ کر اپنی پریشانی کو حل کرے، یہ بھی کبھی ہو کبھی نہیں ہو. لیکن ویٹ اینڈ سی، پریشانی کا ایک حل ویٹ اینڈ سی، انتظار کریں اور دیکھیں کہ کب سورج طلوع ہوتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سورج میں طلوع ہونا ہوتا ہے الحمدللہ. کیا بات ہے. دوسرا جو مدنی منع نے سوال کیا تھا کہ آپ بچپن میں شرارتی تھے، کہ آپ شرارت ذہن میں لا رہے تھے، کون سی والی؟ اگر شرارت کا اگر اظہار ہو جائے، اگر مناسب سمجھیں. شرارتیں تو میری مشہور ہیں بہت ساری. اچھا جو مشہور اس میں سے ایک سنا دیں. ہمارے میں بہت چھوٹا تھا جس بلڈنگ میں رہتا تھا، اچھا کراچی باب المدینہ کا علاقہ ہے جوڑیا بازار. جی
ہم اس میں رہتے تھے. صحیح. تو اچھا ہماری رہائش ہوتی تھی بالکل آخری منزل پر, 4th فلور. اب میں جب اسکول سے آؤں نا تو سارے منزل والوں کی کنڈیاں لگاتے لگاتے اوپر چڑھو. اور جو بہت چھوٹا تھا میں جی, تو وہ جو گھر کی جو اس وقت جو عورتیں ہوتی تھیں اب تو وہ بڈھیاں ہو گئی ہیں, کوئی زندہ ہوگی کوئی بوڑھی ہوگی. تو میری اماں ٹھیک ہے مجھے کہتی ہیں کہ وہ کبھی کوئی ملتی ہے نا تو وہ کہتی ہیں عمران ایڈ ہو جائے گا سامنے ہوتی ہے جنہوں نے نہیں دیکھا. تھوڑی پرانی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. اب چونکہ مدنی چینل پر دیکھتے ہیں, کئی دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ عمران کیوں بدلی ہوئی ہے, یعنی عمران کیسا بدل گیا ہے. تو شرارتیں میری آپ کیسے بدل گئے سامنے آپ؟ بدلنے والا ہونا چاہیے, بندہ بدل بھی جاتا ہے اور اللہ جس سے چاہے, مگر یہ کہ ظاہر بدلا ہے, دعا کرے میرا باطن بھی بدل جائے. اللہ. تو میری شرارتیں نا یہ بہت ہی زیادہ ہیں. اچھا یہ جو آپ کنڈیاں اتنی زیادہ ہیں کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. بہت ہی زیادہ شرارتیں, طبعاً میں شرارتی تھا. کتابیں لکھی جا سکتی ہیں. جی کتابیں لکھی جا سکتی ہیں. اگر میں اپنی شرارتوں کی اور سید طوفان بدتمیزی اور اب ہمارے جو حرکتیں تھیں اگر ان پر لکھنا چاہوں کہ ایک آدمی عبرت لے لے تو شاید واقعی سے ہی کہہ رہے ہیں کتاب نہ سے رسالہ تو لکھی دوں. اگر جیسے کہ آپ نے جو بتایا آپ کا یہ انداز تھا کنڈیاں لگاتے لگاتے, اگر مدنی منع ہمارے سن رہے ہیں یا کوئی ایسے شرارتی سن رہا ہو بولے یہ ادا میں ادا کروں گا, اگر وہ بھی اس طرح لگاتے لگاتے اوپر پہنچ گیا نہیں, میں نے تو آپ ان مدنی منوں کو کیا سمجھائیں گے؟ میں نے تو اماں سے کہا تھا میری کہ آپ ان سب سے معافیا مانگ لیں, حالانکہ نابالغی کے معاملات تھے اپنی جگہ پر ہے, لیکن اب یہ احساس پیدا ہو معافی مانگنے کا تو بھی اچھی بات ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہر بچے عموماً شرارتی ہوتے ہیں. بہت کم ہی بچے ہوتے ہیں جو گمسم پڑے ہوئے ہوتے ہیں, پھر ان کے ماں باپ کو مسئلہ ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ گمسم رہتا ہے. تو اچھا بچہ وہی ہے جس سے کسی کو تکلیف نہ ہو. آپ کے گھر میں شرارتیں ہوتی ہیں تو وہ اور میرے بچے نہیں, بچوں کے بچے اب تو ماشاءاللہ پایا جاتا ہے. جی ایک نظریہ یا ایک تجزیہ یہ ہے کہ جو بچے بچپن میں شرارتی ہوتے ہیں نا وہ بہت قابل ہوتے ہیں اور ایکسٹرا آرڈنری کام کرتے ہیں وہ زندگی میں. اور ابھی جیسے آپ نے فرمایا نا تو گویا کہ اس پہ مہر لگ رہا ہے. امیر اہل سنت کی زندگی میں بچپن میں شرارت کا پہلو نہ ہونے کے برابر ہے, اور امیر اہل سنت کی سیرت کا بچپن جو ہے نا وہ بھی خوف خدا سے عبارت ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے, جو واقعات ہم نے پڑھے سنے امیر اہل سنت سے سنے, اور جو کام اس صدی میں امیر اہل سنت نے کیا ہے کئی صدیوں میں نہیں ملتا. تو یہ کہنے والوں نے کہہ دیتے ہوں گے, ورنہ یہ زیادہ شرارتی چور ڈاکو بھی بن جاتے ہوں گے. تو امیر سنت بچپن سے ہی خوف خدا والے تھے, بلکہ میں نے کتابوں میں اس طرح کی باتیں شاید پڑھی یا علماء سے سنی ہے کہ جو کوئی بڑا کام جسے اللہ نے لینا ہوتا ہے نا تو شروع سے ہی اس کے اندر ایسے آثار ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ ضروری نہیں ہوتا. لوگ امیر سنت کی شرارت کر دیا کرتے تھے, جہاں بتاتے ہیں نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تصویر. کون سا سوال کریں کہ جس میں مطلب میں ایک سمجھنے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ امیر اہل سنت کا ذکر کہیں نہ کہیں سے آ جاتا ہے, تو یہ کیا ہے, یہ آپ لاتے ہیں یا آ جاتا ہے؟ ذہن میں آ جاتا ہے. اصل میں بس ہونا بھی ایسا ہی چاہیے. کیسے ہوئی؟ آپ کا بھی ہو جائے گا, بلکہ ہو ہی رہا ہوتا ہے. اب ناظرین بھی ہمارے ساتھ ہیں, پھر اگر آپ بھی لے ہی آتے ہو. اب دیکھتے ہیں کہ ناظرین ہم سے مزید کیا بات چیت کرنا چاہ رہے ہیں. نگران شورا سامنے ہیں جی, کچھ کال دیجیے ایک ایک کر کے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد مراد لبیک میں حاضر ہوں. میں یہ عرض کروں گا کہ ماشاءاللہ یہ بہت ہی پیارا سلسلہ ہے نگران شورا کا, اور سب سے خاص بات اس سلسلے کی یہ ہے کہ اس سلسلے میں ہمیں نگران شورا کی زندگی میں پیش آنے والے جو تجربات تھے, جو واقعات تھے, ان سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے. اور عقل مند شخص وہی ہوتا ہے کہ جو دوسروں کے تجربات سے فائدہ اٹھاتا ہے, کہ دوسروں نے جو تجربات کیے ہوئے ہیں اپنی زندگی میں ان کو دیکھ کر اس سے فائدہ اٹھاتا ہے. اور جو آج کے موضوع کی بات ہے پریشانیاں, تو یقیناً ہر شخص
کی زندگی میں اونچ نیچ آتی رہتی ہے، تو نگران شورا سے میں یہ عرض کروں گا کہ جب آپ پر اس طرح کا وقت آیا ہے تو اس وقت امیر علیہ سنت نے آپ کو کس طرح کے اور کیسے مدنی پھول ارشاد فرمائے، اس حوالے سے ہمیں کچھ آگاہی عنایت فرما دیں. اور یہ گزارش کروں گا کہ آپ میرے لیے دعا کر دیں کہ جس طرح آپ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ سے عشق و محبت کرتے ہیں، اللہ رب العزت اس کا کچھ حصہ مجھے بھی عنایت فرما دے. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو مرید کامل بننا نصیب فرمائے. لوگوں کو پریشانیاں آتی ہیں نا، تو الحمدللہ اولیاء کرام کے مزارات پر بھی حاضری دیتے ہیں کہ ان کے یہاں جانے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بارستری ہوتی ہیں. اور جب ایک شخص کے پاس بالکل ظاہری حیات کے ساتھ ولی ہو، سبحان اللہ، تو کیا کہوں میں، زندہ ولی نہیں، ولی تو زندہ ہی ہوتا ہے. میں نے اس میں ظاہری حیات کی قید لگائی. یہ تو آپ کے ماشاءاللہ جملہ جو ہے نا، لوگ کہتے ہیں کہ زندہ ولی ہیں آپ، تو آپ اس پہ کیا شاہ فرماتے ہیں؟ ہم نے سنا کہ یہ زندہ ولی ہیں، تو کیا فرماتے ہیں آپ؟ ولی تو زندہ ہی ہوتے ہیں، سبحان اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں. تو اپنے ظاہری حیات کے ساتھ ایک ایسی شخصیت جس کے بارے میں مرید کا حسن ظن بھی ہے اور مرید دیکھتا بھی ہے اور ماشاءاللہ ہیں بھی، تو جب پریشانی ہو اور آپ کے ساتھ امیر علیہ سنت جیسی شخصیت ہو تو وقت بس دیکھیں، بشری تقاضے ہر انسان کے ساتھ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اور جب کوئی پریشانی آتی ہیں تو ایک بے چینی، ایک گھبراہٹ ہوتی ہے. یہ بے چینی اور گھبراہٹ یہ آپ کے گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے. یعنی یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو وہ پریشانی آئی اور آپ بے چین اور گھبراہٹ نہیں. یہ بے چینی، یہ گھبراہٹ، یہ اضطراب آپ کو قبولیت دعا کے قریب لے جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسترق قلب کی دعا قبول فرماتا ہے. اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات اضطراب کی کیفیت میں امیر سنت نے کسی کو پایا ہے نا، جی، امیر سنت نے دیکھا کہ یہ بے چین نہیں، دعا کرانے کے لیے آئے اور خود وہ مضطرب ہے، تو امیر سنت خود اس سے فرماتے ہیں کہ آپ میرے لیے دعا کرو کیونکہ آپ مضطرب ہو اور آپ قبولیت دعا کے زیادہ قریب ہو. سبحان اللہ. یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ ایک کتاب میں نے پڑھا تھا، شاید احسن الویاء میں ہی ہے شاید، کہ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کسی کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، تو وہ بیمار تھے. انہوں نے کہا کہ آپ دعا کیجئے، تو وہ بزرگ کہنے لگے کہ میں نے تم دعا کرو کہ تم بیمار ہو، تم مضطرب ہو. اور وہاں قرآن کریم کی آیت کریمہ بھی انہوں نے پڑھی کہ اللہ تعالیٰ مضطرب قلب کی دعا قبول فرماتا ہے. آپ میرے لیے دعا کریں کہ آپ مضطرب ہیں. تو جب انسان پریشان ہوتا ہے نا، میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، میرے مدنی چینل کے ناظرین یاد رکھیے گا، جب پریشان ہوتا ہے نا تو پریشانی کے عالم میں اس کی ایک اپنی کیفیت ہوتی ہے. اور کیا عجب کہ اس وقت کی گئی دعا آپ کی پریشانیوں کے ساتھ ساتھ آپ کے کئی گناہوں کو کفارہ بن جائے. کئی پریشانی ایسی ہوتی ہے جو انسان کو گناہوں سے نجات دلا دیتی، یعنی اس کا دھارا بدل دیتی ہیں. پریشانی آتی ہے جیسے اولاد کا انتقال ہو گیا، وہ گناہوں بھری زندگی سے نیکیوں کی طرف آ جاتا ہے. یہ اللہ کی رحمت. اور بعض ایسے ہوتے ہیں جو پریشانیاں ہوتی ہیں تو وہ نیکی کے راستے پر چلتے چلتے شرابوں کی طرف چلے جاتے ہیں. تو اللہ کرے کہ ہماری پریشانیوں پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی نظر فرمائے اور ہمیں ضبط و صبر عطا فرمائے. ماشاءاللہ. ایک کالس اور لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ تعالی ہم ایک سیگمنٹ لے کر آئے ہیں نگران شورا کے لیے، پھر اس جانب بڑھیں گے. جی مزید کال دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد علی ہے اور میں کراچی سے عرض کر رہا ہوں. نگران شورا اگر نہ ہوتے یا نگران شورا کا میں بیان نہ سنتا تو آج میں ماحول میں نہیں ہوتا. میں نے نگران شورا کا بیان سنا، دیکھا، کیا جو ہوگا دیکھا جائے. اس بیان سے الحمدللہ میرے میں تبدیلی آئی. اور پھر ایک ہماری قریبی مسجد کے امام صاحب کے ذریعے میں نے درسن راوی میں ایڈمیشن لیا اور الحمدللہ میرا ابھی دوسرا سال چل رہا ہے. نگران شورا کے بارے میں سوال یہ ہے کہ وہ دوران تعلیم مدنی واقعے کے بعد اوقات میں وہ کس طرح شرکت فرماتے تھے اور باپا کے عشق میں، باپا کی دیوانگی میں اپنی دوستی کتب سے کس طرح وقت نکال کر اجتماعات وغیرہ میں شرکت کرتے تھے اور باپا کے ساتھ رہا کرتے تھے. جزاک اللہ خیر.
جی کس طرح وقت نکالتے ہیں؟ درسی کتب کہا انہوں نے، تو آپ کی جو تعلیم ہے وہ کیا ہے، کہاں کہاں پڑھا؟ میں درس نظامی میں نے شروع تو کیا تھا، اور اس کے بعد پھر امجدیہ میں پڑھنا شروع کیا، اور میں 7ویں درجے تک پہنچا تھا، اچھا، اس کے بعد آگے نہیں پڑھ سکا۔ کتنا رہ گیا تھا 7ویں کے بعد؟ اب مطلب 2 سال رہ گئے تھے، بیسیکلی ہم کہہ سکتے ہیں کہ 2 سال رہ گئے تھے، درس نظامی پورا ہو گیا نا، اکثر تو کر لیا جی لیل اکثر حکم الکتب۔ ہاں، مگر یہاں پر خیر درس نظامی پورا ہونا بھی عالم ہو جانے پر دلالت نہیں کرتا، یہ آپ بھی جانتے ہیں۔ تو یہ تھا، پھر اسی دوران ہمارے وہ مرکزی مجلس شورا مشاورتیں اور اس کے بننے کا ایک پورا ایک تسلسل شروع ہوا تھا مجالس کا، تو پھر اس میں وہ کچھ اس طرح کی تنظیمی مصروفیات آ گئی تھی شب و روز کے معاملے میں، پھر اتنے سفر شروع ہو گئے تھے کہ وہ کراچی انتظامی کابینہ بنی تھی، مشاورت تو بعد میں بنی تھی، پھر باب الاسلام سندھ انتظامی کابینہ بنی تھی، اور بہت ساری مجالس ہے مدینہ کی مجلس سے بنی تھی، تو یہ سارا سلسلہ پھر شروع ہوا، تو ہوتے 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 ہوتا ہی چلا گیا، اور یہ تقریباً 1999 کی بات کر رہا ہوں، 1999 کی بات کر رہا ہوں، پھر 2000 میں شورا بنی تھی، یہ سارا مشاورت بنی، پھر شورا بنی، اور شورا بنی، اور اب تک یہ شعبے مجالس میں اتنا ضرور عرض کرتا چلوں میرے دعوت اسلامی کے تمام دعوت اسلامی والوں سے والیوں سے، ابھی بھی آپ کے دعوت اسلامی بہت سارے کنسٹرکشن کے مراحل میں، تعمیراتی مراحل میں، اور بہت ساری جگہوں پر ابھی بیوٹیفیکیشن کا کام باقی ہے، کئی جگہوں پر کلرنگ کا کام باقی ہے، کئی جگہوں پر سمجھے کہ وہ لائٹیں اور وہ جو بلڈنگ کی مثال دے رہا ہوں میں آپ کو، ایک کام باقی، یہ بھی بلڈنگ ہی ہے نا، ایک تعمیر ہو رہی ہے، تحریک کی تعمیر ہے، کیونکہ جب آپ ایک کام کر رہے ہیں اور آئے دن ایک نیا کمرہ بنانا ہے، ایک ادھر نیا کمرہ بنانا ہے، کیا بات ہے، تو وہ لیبر کا اور سارا سلسلہ تو چلتا رہے گا، تو اس کی گرد و غبار سے دوسرے کمرے بھی متاثر تو ہوتے نا۔ تو پہلے مدنی چینل نہیں تھا، آپ کے پاس دارالمدینہ نہیں تھا، آپ کے پاس بہت سارے ایسے شعبے ہیں جو نہیں تھے، پہلے نہیں تھے۔ اچھا، پھر جب شورا بنی تھی تب جامعۃ المدینہ ایک تھا، دعوت اسلامی کے پاس جامعۃ المدینہ ایک تھا، آج جامعۃ المدینہ ہمارے 400 سے زیادہ جامعۃ المدینہ ہے، سبحان اللہ، تو 30,000 سے زیادہ اسلامی بہنیں پڑھ رہے ہیں، مدرسۃ المدینہ 250 300 400 ہوں گے پاکستان ملک بھر کی اگر بات کریں، آج آپ کے پاس مدارس المدینہ 2000 سے زیادہ ہیں، سبحان اللہ، اس وقت مدنی مراکز آپ کے بہت کم تھے، آج الحمدللہ آپ کے 300 سے زیادہ تو فیضان مدینہ ہے، پاکستان 500 سے زیادہ ہفتہ وار اجتماع یہاں ہوتے ہیں، تو یہ تو الحمدللہ شرکائے مدنی قافلہ اور مدنی قافلوں کی تعداد میں ہو شروع کا اضافہ۔ اچھا، اس وقت آپ کا 41 روزہ مدنی انعامات اور مدنی قافلہ کورس یہ نہیں تھا، 63 روزہ مدنی کورس نہیں تھا، آپ کا 12 روزہ مدنی کورس نہیں تھا، آپ کے پورے ماہ کا اعتکاف نہیں تھا، تو یہ بہت ساری چیزیں تھی جو ہر چیز اپنے ساتھ گریجولی آتی رہی۔ پھر جیسے جب بھی آپ کوئی شعبہ تو دور کی بات ہے، اگر آپ اپنے گھر کے اندر ایک ٹیوب لائٹ کا بھی اضافہ کریں نا تو بھی آپ کے اخراجات بڑھاتی ہے۔ ہولڈر خالی پڑا ہوا ہے، آپ کے اخراجات نہیں بڑھ رہے، ایک ہولڈر کے اندر اگر 60 وولٹ کا بلب لگا دو نا تب بھی وہ آپ کے اخراجات بڑھانا شروع کر دے گا۔ یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے نا؟ جی بالکل۔ ایک گھر میں دوسرا بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی برکت اپنی جگہ پر ہے، لیکن ایک وہ ایکسپینسز کا بھی آپ کا ریشو بڑھ جاتا ہے۔ تو جب تحریک کے ساتھ یہ سارے شعبے بڑھیں گے تو ڈیفینیٹلی ایک تو ترجیحات بھی کہیں کہیں بڑھتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اخراجات کا بڑھنا، تو پھر اس میں قوم کو لگانا کہ یار آپ مدنی عطیہ زیادہ جمع کریں، کیونکہ اسلام و سنیت کی خدمت کرنے کے لیے اب بھی کئی شعبے اور کئی پہلو پر غور کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، اب بھی پڑ رہی ہے۔ تخصص الفقہ شروع ہوا دعوت اسلامی میں الحمدللہ، بہت ساری علماء اتنے بنے، اللہ کی کروڑ رحمت ہے، اور بنتے چلے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کروڑ رحمت ہے۔ تو یہ چیزیں، تو یہ میری تمام دعوت اسلامی والوں سے اہل محبت سے سب سے مدنی التجا ہے کہ دعوت اسلامی کے ساتھ اب بھی آپ کا بھرپور تعاون چاہیے، مالی حوالے سے بھی،
جانی حوالے سے بھی سوچو کے حوالے, آئی ٹی کا شعبہ آپ کے سامنے ہے, کتنی پیارے. پھر ہمارا مالیات, کوئی آ کر اگر دیکھے ہمارا ساری جو ہمارا یہ جو عالمی مدینہ کا فیضان مدینہ میں جو ہمارا مالیات, اکاؤنٹیبلٹی اور آڈٹ کا جو ہمارا شعبہ ہے, وہ کسی پروفیشنل ڈپارٹمنٹ سے چھوٹا نہیں ہے, کم نہیں ہے. چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہمارے ساتھ ہیں, بڑے بڑے پروفیشنلز لوگ ہمارے ساتھ ہیں جو ہمارے اس پورے اکاؤنٹس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. پھر بڑے بڑے شہروں میں ہمارے اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ الگ بنے ہوئے, مالیات کہ پیسے کہاں سے آیا کہاں سے گیا. پھر مفتیان کرام کی, علماء کرام کی سرپرستی, رہنمائی, اس کو ساتھ لے کر چلنا اللہ تعالیٰ کی کروڑ رحمت ہے. اور آپ دیکھیے کہ پاکستان میں اس سال, شاید میں اخباری خبر تو مجھے کسی نے بھیجی تھی, لیکن اگر میں غلطی نہیں کر رہا تو پاکستان میں سب سے زیادہ قربانی کی کھالیں جمع کرنے میں سب سے پہلا نمبر دعوت اسلامی کا آیا ہے. یہ کریڈٹ ہے ان عاشقان رسول کا جنہوں نے دعوت اسلامی کے لیے کھالیں جمع کی, اور میں ان سب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ جنہوں نے اتنا سارا کام کیا, اور میں ان کو جزائے خیر کہتا ہوں. دونوں کو جزائے خیر اللہ عطا فرمائے کہ جنہوں نے ہمیں ساتھ تعاون کیا. تو یہ تحریک کو اس طرح کی چیزوں کی آپ بھی علاقے میں جب موجود تھے, ویسے اچھا یہ بات جاننا چاہیں گے آپ باب المدینہ کے کون کون سے علاقے کو نواز چکے ہیں, کہ یہاں پہ رہ چکے ہیں, یا اس علاقے میں میرا گھر تھا, اس علاقے میں میرا گھر تھا؟ میرے کئی علاقوں میں گھر تھے. اچھا. اور سب سے ایک وقت میں کئی جگہ تھے, یا سب سے پہلے میں کاغذی بازار, ادھر اولڈ سٹی جوڑیا بازار کے آس پاس سے ہم نے پہلے رہائش کیا. جوڑیا بازار والے خوش ہو گئے ہوں گے اس وقت, اللہ کرے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر ہم موسیٰ کی طرف آئے تھے. اچھا, یہ بھی پتہ چلتا رہا اتنے سال تقریباً ایک اندازے سے, کافی سال موسیٰ میں بھی ہم کافی برس رہے. اچھا. پھر موسیٰ اس وقت میں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں نہیں تھا. اس کے بعد پھر ہم گئے دعوت اسلامی کے اولین مدنی مرکز فیضان گلزار ابھی مسجد. ٹھیک ہے. تو تیسری جگہ اس کے سامنے ہی, مسجد کے سامنے ہی بلڈنگ تھی, اب بھی ہے, اس میں ہم نے رہائش لی. یہ غالباً میں بات کر رہا ہوں 1991 کی. بس اب میں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں نہیں تھا. ہمارے گلی کے نیچے ہی مسجد میں, کیونکہ گلزار ابھی مسجد بھر جاتی تھی, ٹھیک ہے, سڑک بھر جاتی تھی. ٹھیک ہے. جمعرات کی رات کو خوب ذکر اللہ ہوتا تھا. میری گیدرنگ خارادر میٹھادر کی طرف ہوا کرتی تھی, اور میں وہاں نکل جاتا تھا. اللہ میری اماں کو جزائے خیر دے, آمین. وہ ہمیشہ مجھے کہا کرتی تھی, اے اتنے لوگ جمع ہوتے ہیں, اے اللہ والے جمع ہوتے ہیں, اے اللہ کا ذکر کرتے ہیں, ادھر نکل جاتا ہے تو ادھر نکل جانا ہے, ادھر جانا, یوں ہوتا تھا. لیکن خارادر میں ہی پھر مجھے دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ملا, اور پھر وہیں سے مجھے گلزار ابھی مسجد میں ہی اعتکاف کی سعادت نصیب ہوئی. تو ایک سلسلہ چلا, اور وہاں سے پھر سلسلہ چلا. وہ اعتکاف وہ خارادر کی بخاری مسجد کے درس فیضان سنت سے میں ایک دعوت اسلامی کے مبلغ کے ساتھ اٹیچ ہوا, جس نے مجھے باپا سے بیعت کروائی. اور اس سے لے کر اب تک الحمدللہ دعوت اسلامی پر مجھے اللہ نے استقامت دی ہے. آپ دعا کر اللہ استقامت دے, مرتے دم تک اللہ استقامت عطا کرے. اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے, نعمت عطا فرمائے. اب جی کسوٹی کی جانب آتے ہیں, اپنی مدنی کسوٹی کی جانب. چھوٹا سا سوال, جواب جو بڑا ہو جائے گا. کرے اور بھی ہم نے کچھ تبدیلی کی ہے. بیان فرمائے ہیں دعوت اسلامی کی, اتنی ساری جہتیں بیان فرمائی ہیں, تو کسی لمحے آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے اب شعبے پورے ہو گئے؟ نہیں, کبھی فیل نہیں ہوا کسی لمحے؟ کبھی نہیں. اچھا, اسی سے اس ضمن میں ایک چھوٹا یہ جو 1000 میں سے 900 افراد آپ کو پریشانیاں بتانے, یا مطلب جو امیر اہل سنت کی بارگاہ میں پریشانیاں اور یہ وہ لے کے آتے ہیں, تو اس لائف سے آپ کو کچھ وہ نہیں ہوتی, مطلب اکتاہٹ نہیں ہوتی کہ یہ کیسی لائف ہے؟ اللہ مجھے اس سے محفوظ فرمائے. یہ اللہ تعالیٰ کی کسی بندے کے لیے سعادت, نعمت اور کرم کی بات ہوتی ہے. کرم کی بات ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ایسا کر دیتا ہے کہ لوگ اس سے پریشانی اپنی شیئر کر کے اور اس سے اپنا دکھ درد بیان کر یا اسے دعائیں کروا کر تسلی اور سکون پاتے ہیں. یہ اس شخص کے لیے حدیث پاک میں تعریف آئی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی حاجتیں پوری کرنے کے لیے پیدا کیا ہے, اور لوگوں کو حاجتیں پوری کرنے کے لیے اس کی ذمہ داری دی ہے. بلکہ ڈرنے کی بات یہ ہے کہ جہاں پر میری ذمہ داری بنتی ہے کہ میں ان کی حاجتیں پوری کروں شرعاً اور تنظیماً, خاص طور پر جہاں میری ذمہ داری بنتی ہے کہ میں لوگوں کی حاجتیں پوری کروں جن کی حاجتیں مجھ سے لگی ہوئی ہیں, میری تحریک سے لگی ہوئی ہیں, اور وہاں اگر میں کوتاہی کرتا ہوں تو یقیناً میرے لیے اس کے لیے جواب دہ
ہونے کی صورتیں بنتی ہیں اور اللہ میرے بھی احساس مغفرت فرمائے. لیکن اس میں ہر ایک کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میری حاجت لگی ہوئی تھی. ہر ایک کی حاجت ہوتی نہیں ہے, نہ وہ حاجت کا مستحق ہوتا ہے نہ اس کا کوئی استحقاق ہوتا ہے. یہ اپنی خوش فہمی ہوتی ہے کہ میرا مسئلہ بھی اس کو حل کرنا چاہیے تھا. بعضوں کے مسائل ہم نے حل کیے ہیں, وہ خود ہی اپنا مسئلہ حل نہیں کروانا چاہتے اور وہ خود ہی مسئلے کی طرف, ڈاکٹر نے دوائی دے دی ہے, اب کوئی مریض دوائی لینا ہی نہ چاہے تو کیا. اچھا پھر کبھی بھی یہ لاجک ہی نہیں ہے کہ آپ کسی طبیب کے پاس جائیں اور کہیں کہ بیماری یہ ہے تو دوائی مجھے یہ دے دینا. بیماری کے مطابق ڈاکٹر آپ کو دوائی دے گا. یعنی کہ یہ میں نے ایک مثال دیا, بولو یہ خود کو ڈاکٹر یا طبیب سمجھتا ہے. اللہ آپ کو حسن ظن کی نعمت عطا فرمائے. بدگمانی سے آپ اور ہم سب بچے رہیں, بدگمانی مت کیجیے. یہاں مسئلہ صرف مثال دینے کے لیے ہوتا ہے, لیکن اگر آپ کسی کے پاس مسئلہ حل کرانے کے لیے گئے تو اس کے نزدیک جو مسئلے کا حل ہوگا وہی بتائے گا, اور ہر حل اس کی سوچ, اس کی طبیعت, اس کے مزاج کے مطابق اور جیسا چاہتا ہے ویسا حل نکل آئے. یہ تو کبھی دنیا میں نہیں ہوتا کہ ایسا نکل آئے. تو اس کے لیے آدمی کو ضبط و صبر کرنا پڑتا ہے اور اعتماد کرنا پڑتا ہے. الحمدللہ مجھے تحریک کے یہ باتیں میرے سامنے, میرے سنت کی میرے سامنے مثالیں کہ آپ نے بعضوں کا ایسے حل دیے, جس کو حل دیا اس کے لیے وہ حل لینا بہت تکلیف دہ تھا, لیکن جب اس نے خوش دلی سے اس حل کو قبول کیا, آگے چند ہی لمحوں کے بعد, چند ہی دنوں کے بعد اس کے لیے راحتیں تھیں, آسانیاں تھی, سکون تھی, عزت تھی, وقار تھا, محبت تھی. سبحان اللہ. یہ آنکھوں دیکھی ہوئی باتیں. اللہ ہمیں مدنی اور تنظیمی سوچ عطا فرمائے. اور مدنی کسوٹی پھر اب کر لی جائے. اچھا یوں بھی ہے جیسے کہ آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ نا لوگ پریشانی جو ہے, لوگ بڑی اچھی سی بات ایک ذہن میں آئی تھی تو میں نگران شورا سے کہ لوگ ہے نا اپنی پریشانی کو حل کروانے کی کوشش بھی نہیں کرتے, وہ چاہتے ہیں ہم اسی طرح ہیں جس طرح ہمارے روحانی علاج والے ہیں جنید بھائی, تو بتانے کے جب کوئی استخارہ وغیرہ ہوتا ہے بولتا ہے کہ آپ دیکھ لیں بندش تو نہیں ہے, تو ہم اس کو بتاتے ہیں کہ کوئی پریشانی نہیں آ رہی ہے, آپ پہ کوئی بندش نہیں ہے, تو اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے. آپ کیا بول رہے ہیں, اس کو خوشی نہیں ہوتی بلکہ وہ دکھ میں چلا جاتا ہے. میرے پہ کوئی بندش نہیں ہے, میرے پہ کوئی اس کا دکھ جو ہے نا اس لیے نہیں ہے باپو کہ مجھ پہ کوئی بندش نہیں ہے, یہ مجھ پر کوئی ایسی چیز, اس کا دکھ یہ ہے بندش بھی نہیں ہے, نظر بھی نہیں ہے, کوئی جادو بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, کیا ہے کیا یہ نہ ہونا ہے نا, یہ امیر سنت کا ایک مدنی پھول ہے کہ بعض اوقات بیماری ڈائگنوز نہیں ہوتی, ٹیسٹ میں بھی نہیں آ رہا, ڈاکٹر کی سمجھ میں نہیں آ رہا, تو آدمی بولتا ہے کہ یار کچھ آ نہیں رہا ہے. باپا فرماتے کہ یہ زیادہ تشویش کی بات ہے. بیماری کا پتہ چل جائے نا تو علاج ہو جائے گا. ٹھیک, بیماری کا پتہ نہ چلے اور ہو یہ ہے کیا, یہ بھی تشویش کی بات ہے, تو وہ یہ تشویش ہو جاتی ہوگی. چلیں ٹھیک ہے, اب مدنی کسوٹی کی جانب آ رہے ہیں. طریقہ کار یہ ہوگا, ضروری ہے بابو ہر سلسلے میں دیکھیں چائے ضروری ہے, بسکٹ ضروری ہے, آپ ضروری ہیں, اور مدنی کسوٹی بھی ضروری ہے. بڑا مزہ آتا ہے, جو وقت کا تقاضا ہے. جی وقت کا تقاضا ہے کہ کسوٹی کی جائے. آپ کے لیے کوئی پریشانی کی بات کوئی ہے مدینہ مدیہ انشاءاللہ کہہ سکتے ہیں پریشانی کی بات نہیں ہے. نہیں آج تو سلمان بھائی بھی نہیں ہے, آج تو سلمان بھائی بھی نہیں ہے, وہ ہوتے تو کیا وہ پریشان کتنا دیتے ہیں, وہی نا. چلیے جی, اسی لیے آج سب سوالات پہ سوالات پہ سوالات اور سلسلے جو مراحل سے آگے بڑھیں گے. 11 سوالات انشاءاللہ, 11 سوالات میں ٹائم چلا دیا جائے آپ کو. ابھی طریقے کا دعا کرے اللہ تبارک و تعالی ہمارے سلمان بھائی کو صحت عطا کرے. آمین. طبیعت صحیح نہیں ہے, مجھے بھی انہوں نے بتایا, اللہ ان کو صحت دے, تندرستی دے, نظر بد سے اللہ